اگر اللہ تمہیں عذاب میں لینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق روک دے، کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ اللہ کون ہے۔ قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں، لفظ قل سے جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ قل آیا ہے اس سے چند باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تجوید ضروری ہے۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید یہ ہے کہ آواز کی مقدار کا خیال رکھا جائے۔ قرآن تک پڑھتے ہوئے آواز کی مقدار کا خیال رکھا جائے، چھوٹی مقدار کہاں ہے، درمیانی کہاں ہے، لمبی کہاں ہے۔ اگر چھوٹی اور درمیانی میں فرق نہیں کریں گے معنی بدل جائیں گے۔ سامعہ اس نے سنا، سامعہ دو نے سنا، معنی بدل جائیں۔ سمعنا ان سب عورتوں نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، معنی بدل گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَبَنَيْنَا، ہم نے تعمیر کیے ہیں تمہارے اوپر 7 آسمان۔ اگر اس کی آواز کی مقدار چھوٹی ہو گئی وَبَنَيْنَا، عورتوں نے یہ آسمان بنائے، معنی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو آواز کی مقدار کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آواز جب ہم ادا کرتے ہیں یا منہ سے حروف ادا کرتے ہیں، بعض حروف وہ ہیں جو ہمارے ہاں ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ کاف اور قاف، دو نقطے والا، کتاب والا کاف اور قلم والا کاف، ان دونوں میں فرق ہے کہ قاف دو نقطے والا، اس کو ذرا پیچھے، زبان کی جڑ کو ذرا پیچھے کر کے اور جڑ کو اوپر اٹھا کر ادا کریں۔ کاف کتاب والی میں زبان کی جڑ کو ذرا آگے رکھیں گے اور جڑ کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، اور اگر اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے تو معنی میں تبدیلی کیا ہوگی؟ قل اس کے معنی ہے تو کہہ، اور کل اس کے معنی ہے تو کھا۔ اب کہنے میں اور کھانے میں کتنا فرق ہے؟ تو اس سے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تجوید کے ساتھ، کہ ان باتوں کا خیال رکھ کے قرآن مجید کو پڑھا جائے تاکہ معنی میں فرق پیدا نہ ہو۔ دوسری بات یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت آپ فرما دیں، تو حضرت سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، آپ آگے بتلا دیں۔ تو جس کو بات بتلائی جائے اور وہ آگے بات بتلائے، اللہ کی بات جس پہ نازل ہو وہ آگے بات بتلائے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو لفظ قل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے، اور نبوت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ جب تک یہ موجود ہے تو خطاب کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام سے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب خطاب ہے تو کوئی اور بحثیت نبی کے نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات جو یہاں سے معلوم ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا قل کہ آپ فرما دیں۔ حضرت نے فرمانا کیا ہے؟ جو بات آگے ہے کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ هو الذی انشأکم، حضرت نے یہ فرمانا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ قل بھی ساتھ بیان فرمایا کہ قل نازل ہوا کہ آپ فرما دیں، آگے بات فرما دیں۔ حضرت نے لفظ قل کہ جس میں حکم دیا گیا آپ فرما دیں، اس کو بھی ساتھ ادا کیا کہ جو نازل ہوا ہے اس کو مکمل ادا کیا، اور آج قرآن مجید میں مکمل موجود ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اپنی اصل حالت میں ہے، جس طرح نازل ہوا ہے اسی حالت کے اندر ہے۔ یہ قرآن مجید کی محفوظیت کی دلیل ہے۔ چوتھا اشارہ جو اس سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ
قرآن مجید پورا کا پورا جو حضرت پہ نازل ہوا سنانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ آپ نے سنانا ہے. صرف اس آیت کو نہیں سنانا جس میں لفظ قل سے آغاز ہے، بلکہ ہر آیت آپ نے سنانی ہے اور آپ نے ہر آیت سنائی ہے. لیکن بعض میں لفظ قل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ خصوصیت کی بات ہے کہ اس بات کو خاص طور پر آپ نمایاں فرمائیں، اور اس میں لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے لفظ قل بیان فرمایا. قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں هو الذی، وہ جس نے انشأکم پیدا کیا تم کو. قرآن مجید میں پیدا کرنے کے لیے متعدد الفاظ آئے ہیں. ایک لفظ ہے بدع، اس نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ بغیر نمونے کے پیدا کیا اور عمدہ طریقے پر پیدا کیا، تو وہاں لفظ بدع استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے فاقارا فے تویرے، کسی چیز کو بنانا تراش خراش کے بنانا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنائے، زمین بنائے، ان کو یوں نہیں بنا دیا بلکہ تراش خراش کے انتہائی حسین و جمیل شکل میں بنائے. ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے خلقہ، اس نے پیدا کیا. خلقہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے سے پہلے اس کا نقشہ بنانا، پھر ایک چیز سے دوسری چیز بنانا. کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بنایا نور سے، جنات کو بنایا آگ سے، انسان کو بنایا مٹی سے. مٹی کا ڈھانچہ زمین سے بنایا، مٹی سے انسان کا ڈھانچہ مٹی سے بنایا، پھر اس کے اندر روح ڈالی. یہ ہے ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کرنا، اس کے لیے لفظ خلق. ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے باروا، بے رے حمزہ. باروا کہ ایک چیز جس کا وجود نہیں تھا، اس کو وجود دیا، ایسا وجود جس کو دیکھا جا سکے. کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ جسم عطا فرمایا، یہ ہے بارہ. اس سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، تو اللہ نے جسم عطا فرمایا اور وجود ہمارا نظر آنے لگا، تو یہ ہے بارہ. ایک ہے انشاء. انشاء ینشئ انشاء کے معنی ہے ایک چیز کو پیدا کرنا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا، اس کو بڑھاتے چلے جانا، اپنے مقام تک پہنچا. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بڑھایا. ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذرا، زال رے حمزہ. ذرا کے معنی ہے پیدا کرنا، پیدا کر کے پھیلا دینا. تو اس جگہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں انشاء ذرا. ایک آیت میں انشاء، دوسری میں ذرا اللہ نے بیان فرمایا. هو الذی، وہ ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، اور پھر تمہیں یوں نہیں چھوڑا، تمہیں اپنے مکمل کیفیت تک اللہ نے پہنچایا. کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہے، کمزور ہے، اس کی طاقتیں بڑھنا شروع ہوتی. جوانی میں آیا تو ساری قوتیں مضبوطی کے ساتھ سامنے آ گئیں. اب انسان اس پہ اترا رہا ہے کہ جی میں یوں ہوں. اب عمر ڈھلنے لگی، قوتیں کمزور ہونا شروع ہوئیں. اگر یہ قوتیں تمہاری اپنی تھیں تو برقرار رکھ کر دکھا دو. نگاہ کمزور ہو رہی ہے، سماعت کمزور ہو رہی ہے، چلنا کمزور ہو رہا ہے، لڑکھڑاہٹ پیدا ہو رہی ہے، ہاتھ میں کپ کپی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ پیدا کرنا، یہ قوت دینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، کسی اور کے اختیار میں. قل هو الذی، اے نبی اسلام فرماتے ہیں وہی ہے جس نے پیدا کر کے اپنے مقام تک پہنچایا تمہیں. وجعل، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں، السمع سننا، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل.